دنیا میں کسی نہ کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا ایک معیار ہے۔ اس کا انسان کے لیے مفید ہونا یا اس میں انسان کے لیے فائدہ ہونا یا نقصان ہونا وہ سب سے بڑی بات ہے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ چیز فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ ایک دفعہ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسا کام بتا دیجئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، اور ایک ایسا کام بتا دیں کہ جس سے میرے سے لوگ بھی محبت کرنے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا، اور لوگوں سے اس کی محبت مانگ لو، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی محبت مانگ لو۔ انسان ایک جاندار چیز ہے، اور ہر چیز جاندار چیز اسے خود بتا دیتی ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ نقصان کی چیز وہ ہے کہ جس کے اس پر کچھ آفت آئے۔ اس طرح ہر شخص کی جان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ شخص ایسے کام کرے جس میں اس کی جان بچے، اور ایسے کام کرے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو یا نقصان کا باعث بنے، وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے اس کی جان ہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے ہی وہ اس چیز کا تقاضا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دو، اس کے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈالو تاکہ اس کی جان بچے۔ وہ ہونٹ ہلاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اور کھانے کے لیے کچھ مانگتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ جب تک وہ منہ میں کچھ نہیں ڈالے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مانگتا ہے، بھوک مٹانے کے لیے مانگتا ہے۔ اس کی ماں بھی اس کی فوراً مدد تو نہیں کر سکتی، لیکن کچھ لوگ اسے شہد، کھجور وغیرہ پیس کر چٹاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو اس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اس کو کچھ سکون ملتا ہے۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آبادی سے بہت دور بچے پیدا ہوتے ہیں، اس وقت ان کی جان بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں بھی زندہ رہتی ہے، کبھی نہیں رہتی، لیکن اس وقت بھی اس کی جان بچانے والا کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو پالتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کس کی جان میں نے کیسے بچانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، وہ بچہ پھلتا پھولتا بڑا ہوتا ہے، اور لوگ اس بات کو خود سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا، اس کی جان بچانے والا کون، اس کی جان کا محافظ کون، اور جو اس کی جان بچانے والا ہے وہی سب سے زیادہ اس کی محبت کا حقدار ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو کوئی احسان کرتا ہے تو انسان اس کا قرض دار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اس کے احسان تلے دبا رہتا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک جوڑ سے ایک ایک عضو سے ہمارا اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر واضح ہے اور ہمیں ہر وقت نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے سے قاصر ہیں۔ ہم احسان ماننے کی طرف نہیں آتے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے قاصر ہیں۔ اس حدیث پر ایک آدمی جو اتنی بات سمجھ گیا کہ انہی کے حاصل کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گر کی بات سمجھاتے ہیں، عقل کی بات سمجھاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے اور تیری جان کی براہ راست حفاظت کرے تو دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جو دنیا ہی کی چیزوں کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انہی میں پھنسا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی میں تھکا دیتا ہے، اور جو ان چیزوں کا ختم ہونا ضروری ہے، اس لیے اس کی جان پر آفت کا آنا بھی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اور جو فانی چیزیں ہمیشہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں،
اور وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور آخر میں جانا اسی کے پاس ہے۔ یہاں کی سب چیزیں یہیں کی رہ جائیں گی۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک میری چاہت ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو تیری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس چیز کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ سب کی سب چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، اور اس وقت اپنی محرومیت کا احساس ہوگا۔ پھر آپ نے اس پوچھنے والے آدمی کو یہ بھی بتایا کہ اے آدمی، اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو جو کچھ مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا۔ پہلے تمہاری اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، پھر تم اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرو اس بات کا کہ یا اللہ مجھے انسانوں کی محبت بھی عطا فرما، اللہ تعالیٰ تمہیں انسانوں کی محبت بھی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے، اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کچھ نشان پڑے ہوئے تھے۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمائیے، آپ کے لیے ایک الگ بستر تیار کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان مہیا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے اس دنیا سے کوئی کام نہیں، میرا اور دنیا کا اتنا ہی ساتھ ہے کہ جیسے ایک سواری پر سوار ہوا اور ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اسے دنیا میں آرام اور آسائش کی زندگی مطلوب نہیں ہوتی، خاص کر وہ لوگ جو دوسروں کے سردار اور محافظ ہوں، ہادی ہوں اور اپنے آپ کو لوگوں کا رہنما اور لیڈر ہوں۔ ان کو کسی طرح کے اچھے بہترین کپڑے زیب تن کرنے کی یا ٹھاٹ باٹ سے رہنے کی ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور بغیر کسی قیمتی فرش کے، عرش کے، نرم گدوں کے، سجی ہوئی کرسیوں کے، لچکدار پلنگوں کے گزر اوقات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار، رہنما، لیڈر، بادشاہ، آقا سب کچھ تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سب کچھ حاضر کرنے کے لیے تیار، اگر چاہتے تو خوب عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، بسر کر سکتے تھے، لیکن اس حدیث کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوا کہ بدن پر موٹی موٹی قمیض تک نہیں، کھجور کی ڈالیاں، کھجور کی چارپائی پر سوتے تو کھجور کی چٹائیوں کے نشان پڑ جاتے، کھجور کی سخت چٹائیاں تکلیف دیتی اور بدن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر نشان پڑ جاتے۔ آپ کے جانشینوں کا ایک مدت تک یہی حال رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت جو انہوں نے لوگوں کو کی تھی ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آرام دہ نرم زمین، پوشاک اور بستروں کی عادت مت ڈالو، غریبوں کی سی زندگی گزارو، مشقت محنت کی عادت ڈالو، آرام طلبی سے دور رہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا سے، یعنی اس کے عیش و آرام سے اور شاندار ساز و سامان سے کچھ سروکار نہیں، کچھ غرض نہیں۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ دنیا میں کی ان ساری چیزوں کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ سب عیش و آرام دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہیں، وہ سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق تمام چیزیں ملنی چاہیے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے پاس دوسروں سے زیادہ سامان آرائش جمع کر لیں۔ جو شخص دوسروں کو برے حال میں چھوڑ کر اپنا گھر بھرنا چاہتا ہے وہ کیسے لیڈر ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح کا لیڈر ہوا؟ اس لیے لیڈروں اور رہنماؤں کے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ کم سے کم سامان پر اکتفا کریں
دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں، دوسروں کے آرام اور آسائش کا خیال کریں، اور اپنے گھر کو سامان سے بھرنے کی بجائے لوگوں کے آرام و سکون کا خیال کریں۔ جب تک انسان یہ نہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں یقیناً ایک مسافر ہے اور ایک دن ان سب چیزوں کو یہیں چھوڑ کر اکیلا چلا جائے گا، اکیلا قبر میں جائے گا، اکیلا حساب دے گا، اس وقت تک اس کی بنیادی زندگی صحیح طور پر درست نہیں ہو سکتی۔ مسافر تو ہر منزل پر اس کی ساری چیزیں یہی چھوڑ کر چل دیتا ہے اور صرف وہی چیزیں ساتھ لیتا ہے جو اس کے لیے آگے کی منزل پر کام آنے والے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ بظاہر سادہ زندگی گزارتے ہیں لیکن اپنی تجوریاں اور بینک روپیہ پیسہ سے بھر لیتے ہیں، وہ سب کے سب یہیں رہ جائیں گے۔ ان کی چاہت ہمارے دل سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی چاہت اپنے دل میں ڈالیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بنتا ہے، اور ایک دوست جب کسی اپنے دوست کے پاس کسی چیز کی کمی دیکھتا ہے تو وہ خود اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک انسان کے ساتھ اس کی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایک ماں انسان کو اس کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو ایک اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو ہمیں وہ کیسے کسی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت اور لگاؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، ہمیں وہ عبادت کرنے کی، وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ آمین، اللہم ربنا آمین۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔